right. So اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنی نظر سے نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. ایمان اس جب قرآن کی آیتوں میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آ گئے تو وہ ہر سامنے آ گئے, ہم اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں, مشرک یوزڈ ٹو سے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب ایمان لے کے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بھی they said جب تک کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تب ایمان لے کے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, that is آخرت میں دیکھیں گے, it will be too late. Now they don't have any chance to repent or any chance to come back to the دین پہ آنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. جس دن وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے تو پھر دیٹ از آخرت میں دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی کہ وہ ایمان لے کر آئے. ایمان لانے کا مطلب ہے غیب پہ ایمان لانا. ہم شروع میں پڑھ چکے تھے آیت نمبر 2 میں ہی کہ ایمان غیب کے اوپر لے کر آنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, غیب کے اوپر ایمان لے کے آنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو جب غیب کے اوپر ایمان لانا ہے تو سب سے پہلے کس کے اوپر لانا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, بنا دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ لانا ہے. نہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیسے لائیں گے؟ اوکے, لیٹس ہیو دس وے. یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے, لائک ہاؤ وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ ورشپ 2 days کے لیے. ٹوڈے ول بی ڈسکسنگ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے جانیں. Okay, I have a question for everybody. کیا ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ Just raise your hands. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ Yes. All 98, ابھی at present 98 ہیں. I'm sure سارے 98 ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں؟ Yes. کیوں لاتے ہیں ہم؟ Because مسلمان. Okay, جزاک اللہ خیر. Because put your hands down. تو ہم لے کر آتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان. Why? Because ہم مسلمان ہیں. گوگل میٹ ایپ ہے, ٹیمز ایپ. اوکے, ریشما شیخ. اوکے, جس کانٹیکٹ آپ اپنے سجیشنز آپ کے انچارج کو دے دیں. I will take it from her. Yes, Dr. Nasreen is also looking into that matter. Inshallah we'll do that. تو ہم ایمان تو لے کر آتے ہیں, لیکن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کیا واقعی میں اللہ کو جانتے ہیں؟ Just think about it. کیا ہم واقعی میں اللہ کو جانتے ہیں کہ کون اللہ ہے؟ What is the image? I mean, ہمارے ذہن میں کیا ہے اللہ کے بارے میں؟ کیا ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم سب سے پہلے پریفرنس اللہ کو دیتے ہیں؟ Is it? اگر ہے تو definitely, اگر آپ کا جواب yes ہے تو then الحمدللہ that's very good. لیکن جن کا جواب نہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے why. ہم تو بچپن سے اللہ کو جانتے ہیں, لیکن پھر ہمارے ذہن میں ہمارا کنیکشن کیوں نہیں بلڈ ہوا اللہ کے طرف سے؟ That's because ہم کو صرف ایک ورڈ دے دیا گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمیں کنیکٹ نہیں کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اس کو ایسے لیتے ہیں, we know somebody, کس کا نام لیں؟ اوکے, Elizabeth, Queen Elizabeth کا ہی لے لیتے ہیں. How many of you know Queen Elizabeth? Everybody knows. ہر کوئی جانتے ہیں Queen Elizabeth کون ہے. Okay, everybody knows. But do we have a relation with Queen Elizabeth? Do we have a connection with her? No, we don't. We only read in the newspaper about her news. She is reaching, I think, 95, 96 years ہو گئے. So we know everything کہ کب وہ throne پہ کب آئی تھی and what happened. We know everything because on and off we keep reading about them. So everybody knows about them. But do we know them personally? Do we know what is her likings and what she doesn't like? Do we know about her? اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں Queen Elizabeth کے بارے میں. ان کی پرسنل چیزیں کیا ہے, وہ کیا کھانا پسند کرتی ہیں, وہ کیا بولنا پسند کرتی ہیں, ان کا فیوریٹ کلر کون سا ہے. Do we know that? نہیں, ہم نہیں جانتے, ہم بالکل بھی نہیں جانتے.
لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ کی کوئی خالہ ہے یا پھوپھی ہے یا چاچی ہے وہ دور رہتی ہے امریکہ لنڈن سم ویئر, لیکن آپ کی ان سے بات ہوتے رہتی ہے روز, وہ دور تو رہتے ہیں, یا آپ کی سگی آپ کی چاچی کوئی ذرا دور کا رشتہ ہے جو دور رہتے ہیں, لیکن ان سے روز بات ہوتے رہتی ہے, ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں, تو ہاؤ از دا ریلیشن بٹوین دیٹ پرسن؟ تو آپ کا زیادہ گہرا ریلیشن ہوتا ہے. لنڈن میں ہی آپ کی چاچی ہے اور شی از ویری گڈ, آپ کو پسند ہے اور وہ آپ کو پسند کرتی ہیں, دیر از اے ویری گڈ ریلیشن اور اسٹرانگ ریلیشن ہے, یو کال آفٹن, تقریباً روز بات ہو جاتی ہے, اور ان کا ذہن پھر آپ کے ذہن میں وہ ہمیشہ رہتی ہے, چاچی نے ایسا کہا تھا, چاچی نے ویسا کہا تھا, یو ول بی سیئنگ دیٹ. وائی ڈو یو گیٹ دا ڈفرنس بٹوین دس one which I'm speaking about, وہی لنڈن میں ہی ہے, Elizabeth, and the other your chachi who is in London. Assumption, okay, let's assuming that there is a chachi there. So and you think about some relation جو دور ہے لیکن کانٹیکٹ میں ہے, تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ریلیشن کیسے بنتا ہے. کیسے بنا ریلیشن؟ جب ہم ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, جب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, وہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں, ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں, تو تب جا کے ایک گہرا رشتہ بنتا ہے. Do we have such relation with Allah subhanahu wa ta'ala? ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے اللہ سبحانہ wa ta'ala سے. جو لوگ دین پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ان کا ریلیشن ہے, لیکن جو دین سے دور ہے کوئی ریلیشن نہیں ہے. Because I was one of them, so I know. ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے اللہ سے. All we know کہ اللہ is there. That is all. ایک نام دے دیا گیا اللہ, that is. اسی لیے ہم اللہ کے ساتھ اللہ میاں جوڑ دیتے ہیں without knowing کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم اللہ میاں جوڑ دیتے ہیں. So we don't have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. That is because we don't know Allah subhanahu wa ta'ala. ہم نہیں جانتے, ہم بالکل بھی نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور ہم کیوں نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ بیکاز ہم مل نہیں سکتے, ہم بات نہیں کر سکتے, اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں جانتے. لیکن جس دن ہم مل سکتے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, تب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانیں گے. And اللہ سبحانہ تعالیٰ says, جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھو تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں, اس کے بہت قریب ہوں. And I have many medicos here, and they and the others, I'm sure they know what is the jugular vein, where the jugular vein is. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ میں jugular vein, I don't know اردو میں jugular vein کو کیا بولتے ہیں, گردن کی رگ ہوتی ہے, تو جی جی اس میں جان, ذرا زور سے بولیں, کلیئر نہیں سنائی دیا. رگے جان سے قریب ہوں. اوکے, رگے جان, alright. نہیں لیکن اس کا کچھ اور نام بھی ہے, جگلار وین رگے جان ہے, لیکن عام طور پہ اس کا کوئی اور نام. Carotid artery. Carotid. No, not carotid. It is not carotid. Yes, Seema Imran. I think شہرک. شہرگ ہے, ہاں جی جی. شہرگ. اوکے, شہرک. او پلیز نام وہ جان لیجئے, اردو اسپیکنگ وہ نام ڈالی, دوبارہ سے ذرا کلیئرلی بولیے. سیما سیما جی شہرک. شہرک, اوکے. شہرک which is the jugular vein, جو ہماری گردن میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ says, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں شہرک سے, jugular vein سے بھی قریب ہوں. Just touch your jugular vein. I would request everybody touch your jugular vein. jugular vein کہاں آتی ہے؟ جو ہماری حلق کی نالی ہے اس سے تھوڑا سا رائٹ سائڈ, دونوں سائڈ پہ موجود ہوتے ہیں, رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ پہ jugular vein موجود ہوتے ہیں. تو وہاں پر شارق, یس, نسرین has written that. تو وہاں پر موجود ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ رق سے بھی اور قریب ہے, اس رق سے بھی قریب ہے. Imagine now, اللہ سبحانہ تعالیٰ is that much close to us. تو this is اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم جانتے نہیں ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں. تو اب ہمیں جاننا ہے. We are doing this classes only to know اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ who is our رب, ہم جس کو رب بھی بولتے ہیں, my رب بولتے ہیں. تو کون ہے یہ میرا رب, اس کو ہمیں پہچاننا ہے. اور ہمارے جیسے میں شروع کلاس سٹارٹ کرتے وقت میں نے بتایا تھا کہ ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فلسفی کیا ہے کہ دیکھ کر ایمان لانا نہیں ہے. معبودوں کی طرح جیسے شرک کرتے ہیں, سامنے بتوں کو لا کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے تمہارا بت, اس کے اوپر عبادت کرو, تو وہ اس کے سامنے عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایمان از بنا دیکھے اللہ پر ایمان لانا.
ایمان وہ چیز ہے جو بنا دیکھے آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم بات نہیں کر سکتے, بٹ وی نو ہی از ویری کلوز ٹو اس, اور ہم بات کر سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. فجر عشاء تہجد کے وقت کا وقت ایسا ہوتا ہے جب لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ وچ از دا تہجد کا وقت ہوتا ہے, آخری 1/3 آف دا نائٹ. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ جس کو چاہیے, جو مانگنا چاہتا ہے, آؤ میں اسے دوں. تو وہ ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں, بیٹھیں, مانگیں, جو چاہے مانگ سکتے ہیں. اسے مانگو جو مانگنا ہے. نماز از دا ٹائم. صلاح میں وی آر سپوز ٹو خشوع دکھانا. واٹ از خشوع دکھانا؟ خشوع دکھانا مینس کہ ہم ایسے اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. although we cannot see but our heart should see. ہم خشوع جب آتا ہے جب ہم ایسی حالت لے کے آئیں, ہم ایسی طریقے سے اپنے آپ کو محسوس کریں کہ جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. and I can see Allah subhanahu wa ta'ala. although you cannot see with your eyes but you can see with your heart. اللہ کو محسوس کرنا ہے. یہاں پر اللہ کو محسوس کرنا ہے. ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن دل کی آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. دیٹ از محسوس کرنا ہے, اللہ کو محسوس کرنا ہے. یہی ہماری اسلامک فلسفی ہے کہ ہم اللہ کو بنا دیکھے ایمان لے کر آئیں, اللہ کو محسوس کریں, اللہ کے نشانیاں آس پاس دیکھیں. تو یہاں سے ہم اللہ کے نشانیاں پڑھ رہے ہیں all around us. اتنے ساری نشانیاں. He has created everything. All these things he has created. تو ان سب کو دیکھ کر ہم اللہ کو محسوس کریں کہ وہ ہے, اور اللہ سے بات کریں. تہجد میں اٹھ کر اللہ سے بات کریں. How many of you have said, Allah, I love you? How many of you have said that? How many of you have said, Allah, I thank you so much for giving me this? دل سے کتنی بار ہم کہ الحمدللہ. I know ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ, بٹ دل سے ہم کب ادا کیے ہیں اللہ کو محسوس کر کر. یس نسرین چودھری, you have a question نسرین؟ Sorry, sir. No. اوکے. تو یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے, اللہ کو محسوس کرنی چاہیے. اللہ کو محسوس کر کر اللہ سے بات کرنا چاہیے. اللہ کو بتانا چاہیے کہ how much we love him. اللہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. پھر اللہ بھی پلٹ کے ہم سے محبت کریں گے. جو ہمارے صحابی تھے وہ سب یہی کرتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ بولو, because Allah is pleased with them and they are pleased with Allah. These Sahabis were pleased with Allah. اللہ کی خاطر they gave up their own lives. کیا ہم دے سکتے ہیں اپنی زندگی جہاد میں جا کر ہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے, بیکاز ہماری زندگی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ان کے لیے زندگی اہمیت نہیں تھی, بیکاز they loved اللہ سبحانہ تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کی زیادہ محبت تھی, انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. That was something different. وہ رسول علیہ وسلم کا وہ رسول تھے, آپ سے کہا گیا تھا. That is a different matter. ہمیں نہیں کہا گیا. اگر ہمارے خواب میں بھی ایسا آ جائے تو do remember وہ شیطان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ ہم جا کے اپنے اولاد کو ذبح کریں, نہیں کہتے. وہ فرشتوں وہ رسولوں کا معاملہ تھا. That is different. اگر کسی کے معاملے کسی کے پاس آ بھی جائے یہ سوچ کر, اور آپ اٹھا کر جا کر ذبح کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے میں بھی کروں, تو دیٹ از شیطان. وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے خون بہانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہم سے وہ کام کرنے کو نہیں بولیں گے جو حرام ہے. alright, so anyway, coming back to our point کہ ہمیں اللہ کو احساس, ہمیں اندر احساس ہونا ہوگا. سب سے پہلے احساس پیدا کرنا ہے. دوسری چیز ہمیں اللہ سے کھل کے بات کرنا ہے کہ اللہ آئی لو یو کہنا ہے. جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو بولتے ہیں, ہر رشتے میں بولتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ وی لو بول کے, ہم کرڈل کرتے ہیں, ہم ہگ کرتے ہیں, ہم پیک دیتے ہیں, ہم کس کرتے ہیں, ٹو شو آور
concern, to show our love, to shower our love. تو ہم اپنے رشتے میں ہر ایک سے محبت, جس سے بھی ہم محبت کرتے, بھائی ہو, بہن ہو, ماں ہو, باپ ہو, شوہر ہو, بچے ہو, ہم سب آپس میں دکھاتے ہیں. اور ہمارے اسلام میں خود ہے کہ محبت دکھاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ محبت دکھاؤ. تو ہم دکھاتے ہیں رشتے میں, دیٹ از رشتے میں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہیں. وی ول کم ٹو دیٹ ٹاپک ونس انشاءاللہ. وہاں پر نہیں, رشتے میں رہ آپس میں محرم کے رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت دکھاؤ, ایک دوسرے کو حق دو, تاکہ پتہ چلے کون کتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سیم تھنگ وی ہیو ٹو ڈو ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. آئی نو ہم اللہ سے حق نہیں کر سکتے, آئی نو ہم اللہ کو کس نہیں کر سکتے, بٹ ہم اللہ کو امیجن کر سکتے ہیں, اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں. جب ہم اللہ کو محسوس کر کر اللہ سے محبت جتائیں کہ یا اللہ آئی لو یو, آپ بھی مجھ سے محبت کریں. اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے, اکیلے میں بیٹھ کر جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے, تب آپ کے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے, there are 7 categories of people جو عرش کے دن, جو حشر کے میدان میں جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا, صرف عرش کا سایہ ہوگا, اس عرش کے سائے میں صرف 7 لوگ کو شیڈ ملے گی. اور ان میں سے ایک ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے لیے آنسو بہاتے ہیں. حشر کا میدان وہ ہے جہاں پر سورج قریب آ جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں سورج اتنی دور ہے, ٹیمپریچر از رننگ اراؤنڈ 65 50 47 48. ابھی کویت میں یہ ٹیمپریچر چل رہا ہے 47 48. اور یہاں کیا حال ہو رہا ہے یہ ہم یہاں رہنے والوں سے پوچھیں. تو جب سورج اور قریب آ جائے گا تو اب آپ سوچیں کہ کیا حشر ہوگا. لوگ پسینے میں نہائے جائیں گے, اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. تو جو جہاں پر بالکل کوئی شیڈ نہیں ہوگا, کوئی بادل نہیں ہوگا, کوئی شیڈ نہیں ہوگا, صرف اللہ کے عرش کے نیچے شیڈ ہوگا. اور وہاں پر صرف 7 کیٹیگریز آئیں گے. Somebody inshallah will try to post this hadith in the group to follow that hadith. تو 7 کیٹیگریز آئیں گے, اور اگر نسرین آپ کے پاس حدیث ہے تو پلیز فارورڈ کر دینا. تو 7 categories of people will be there under the shade of the arsh. اور ان میں سے ایک ہوں گے جو اللہ کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر آنسو بہاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی بہایا اپنا آنسو؟ ایک آنسو نکلا اللہ کو یاد کرنے پر, اور کچھ دیر کے لیے بیٹھیے گا, اللہ کو یاد کریں, آپ کے آپ اتنا یاد کریں, اتنا اپنے دل سے بتائیں کہ how much I love Allah subhanahu wa ta'ala, how much I need him, how much I care for him. جب آنسو گرے اور پھر تب یہ یقین کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری محبت اللہ سبحانہ wa ta'ala قبول کر لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ پھر دیکھیے گا کہ ہمارے دل میں کتنا سکون ملتا ہے. We gain that tranquility, that peace within us. اور it's said, ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک فلاح انسان فلاح پاتا ہے, متقی فلاح پاتا ہے. متقی is the one who is successful, and what is the criteria of successful, how to measure your success, it is through peace. آپ اپنے اندر دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کتنا پیس ہے. آپ خود چیک کر لیجیے آپ کے اندر کتنا پیس ہے, کتنے اطمینان میں ہیں آپ, کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور the best time to check your peace is جب حالات ہمارے مطابق نہیں چلتے. when we undergo some adversities, when we undergo some trial, اور تب اس ٹرائل کے اندر آپ آرام سے بیٹھے ہوں, پیس ہو, آپ کی فیوریٹ چیز آپ سے چلی گئی ہو, اس کے باوجود بھی آپ کے اندر پیس ہو, then you can say you are a successful person. آپ کے اندر پیس ہے, that is نفس مطمئنہ, آپ کے اندر نفس مطمئنہ ہے. So we are supposed to do that. وہاں پر پہنچنا ہے, اور وہ نفس مطمئنہ پہنچنے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو, اللہ کو پہچانیں. تو یہاں پر جو آیت دی گئی ہے, who has made the earth a resting place for you, who is, کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ریسٹنگ پلیس بنائی. ریسٹنگ پلیس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر آرام سے ریسٹ کر سکتے ہیں. وہ پہلے کے زمانے میں دیکھ لیں, جب گھر نہیں ہوا کرتے تھے, ٹینٹس, لوگ ٹینٹس کے ذریعے گزارا کرتے تھے. اور عام بہت پیچھے چلے جائیں اسٹون ایج میں, on all these early period, جب
ड्वेलिंग्स अभी शुरू नहीं हुई थी, तो वो कहाँ रहते थे? और ये नोमैड्स जो अरेबियन पेनिनसुला में जब इस्लाम आया था तो उनके पास क्या था? उनके पास कोई घर नहीं थे, ड्वेलिंग्स नहीं थे वहां पर, वो टेंट्स में रहते थे। तो टेंट्स कहाँ होते थे? जमीन पे, तो वो जमीन पे सोते थे। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से जमीन को एक इनके लिए बिछोना बनाया, एक सोने का बिस्तर बनाया, यानी बिस्तर की तरह बनाया जमीन को, बिकॉज वी कैन लाई डाउन, हम आराम से लेट सकते हैं। कंपेयर इट विद द मून, मून में ग्रेविटी कम है वहां पर, एंड वी फ्लोट देयर। यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा है, सो दैट इज व्हाई वी आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स हम जमीन पर लगे हुए हैं, मून में नहीं है। तो अब इमेजिन करें, मून में आपको सोना हो तो आप कैसा सोओगे? You will be floating there, you cannot sleep peacefully. So because of the gravitational force, we are sleeping peacefully. And who has created this gravitational force? Can somebody tell me who has created the gravitational force? Especially the young girls. Not Jumana, aap nahi please. The young girls, I want the young girls. Who has created the, not Sana Rumani please, not all students. I want the young girls who have joined, not Jumana. The young girls, please. I want young girls to answer this. Gravitational force. हम पढ़ चुके हैं gravitational force. Did we do? Gravitational force invented by Newton. Ah, Newton there we का go. law था. There we go. Newton. ये किसने जवाब दिया था? I would like to meet that girl, please. किसने जवाब दिया था? Rida. Rita. I'm sure आप what are you doing now? I am doing finance management. Finance management. Very good. Alhamdulillah. Allah आपको बरकत दे उसमें, उस knowledge में बरकत दे. Amin. So amin. Yes. So when we think about gravitational force, what comes to our mind? Newton's theory. Newton's theory. Yes. Newton discovered. Okay. So do you think? Yes, Nida, please. हाँ, यहाँ है ना? Okay, good. तो जब हम gravitational की बात करते हैं, Newton comes to our mind. Yes. Did Newton produce that gravitational force? Did he place that gravitational force on the earth? No. किसने डाला? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, लेकिन it was discovered by Newtons. It was discovered by Newton. But जब हम न्यूटन ग्रेविटेशनल के पास पढ़ रहे थे, वहां पर कहीं मेंशन किया गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाज प्लेस्ड बाय अल्लाह सुब्हाना ताला एंड न्यूटन डिस्कवर्ड इट? डिड वी रीड लाइक दैट? No, never. नेवर. और इसके अलावा भी जितने भी दूसरे फोर्सेस हैं, यू टेक द फ्रिक्शनल फोर्स, यू टेक द फोर्सेस ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी, और दूसरे बहुत सारे न्यूटन्स लॉज हैं, और उसके बाद में वी हैव बायंसी लॉज एंड सो मेनी डिफरेंट लॉज. डिड वी एवर थिंक, पढ़ते वक्त क्या कभी हमारे जहन में आया कि अल्लाह ने ये बनाया था? बोलकर नहीं, जब पहले हम दीन से दूर थे तो नहीं. और हमें कभी सिखाया भी नहीं गया कि ये अल्लाह की तरफ से है. People are discovering that, and what they did, they separated religion and the science. Science is something different. तो ग्रेविटेशन की बात आती है तो न्यूटन की बात आती है, ग्रेविटेशन की बात आती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात क्यों नहीं आती? बिकॉज ही इज द वन हु क्रिएटेड दैट. और जब हम यहाँ पर बात करते हैं, who has made the earth a resting place for you? What is the meaning of resting place? सोने की जगह. But जो हम साइंस पढ़ चुके हैं, तो the science students knows कि what exactly is being referred here, resting place, जहाँ पर हम सो रहे हैं. Any science student? Any science student here? Any science student? और मैं आपको ये बता दूं, जो नए लोग आए हैं, नए बच्चे जो आए हैं, नए लेडीज जो आए हैं, दिस इज एन इंटरेक्टिंग क्लास. यहाँ पर हम आपस में मिलके बात को समझने की कोशिश करते हैं, और जितना हम बात करेंगे उतना हम ज्यादा समझेंगे.
So can I have any science student who would like to come forward, please? शर्मा रहे हैं? Okay, maybe some other time. Okay, Reen. Yes, Reen. जी Yes, science student. जी जी, good. But the thing is, अभी right, ये sentence पे हम थे. Who has made the earth a resting place for you? What do you understand from this? You are a science student. What do you understand from this phrase? who has made resting place like for me to live normally, like I have oxygen, I have everything to live a normal life. तो ये चीज, yes, okay, जज़ाकल्लाह खैर. This is what हम understand करते हैं. Science को हम बाजू रख देते हैं. Resting place जब आता है तो अच्छा सोने की जगह है, ठीक है, अल्लाह ने सोने की जगह बनाई है, okay, उसके बाद में and the sky as a canopy, okay, अल्लाह ने sky को cover कर दिया, okay, fine, and send down water, हाँ वो भी भेज देते हैं, चलो हो गया, okay, these are the signs of Allah, finished. ये तो आयत बड़ी सिंपल सी थी, इसमें क्या मुश्किल था इसमें पढ़ने के लिए? That is what we think. ये हमने फेस वैल्यू पे पढ़ी है ये आयत, if we go that way. But Allah Subhanahu wa Ta'ala says, गौर और फिक्र करो, गौर और फिक्र करो हर एक आयत में. You will understand the essence of the ayah, and we are here to learn the essence of the ayah. अगर मुझे पूरे एक घंटे में, I usually take the class for 1 hour, अगर पूरे एक घंटे में मुझे सिर्फ एक वर्ड समझने में लगाए तो भी मैं लगा दूंगी, बिकॉज हमें उस आयत की एसेंस पढ़नी है. तो जब हम एज आई सेड साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब हम ये पढ़ते हैं who has made the earth a resting place for you, तो साइंस को जोड़े यहाँ पर. अल्लाह सुब्हानहू तआला स्पीकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स हियर. उसी की वजह से हम आराम से लेट सकते हैं. अगर वो फोर्स नहीं होता तो हम फ्लोट करते. स्पीकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. And it is he who has created the gravitational force for us. Newton only discovered it. We have to connect the Islam with we have to connect the secular studies, maths ho, science ho, social ho, languages ho, any damn book ho. We have to connect all those books with the Quran, because ये सब कुरान से निकले हैं. Now it is time ये सब कुरान में वापस जाए and we understand the Quran according to this, ताकि हम उसको और clearly समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाली जमीन नहीं बनाई, बल्कि जमीन के साथ जो कुछ हम कांटेक्ट में आते हैं वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है. बारिश बरसाई, बारिश के साथ फोटोसिंथेसिस जो बारिश को प्रोड्यूस करता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द वाटर साइकिल जो हम पढ़ चुके हैं, ये सब चीजों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है. We have to connect. It is high time we connect our science, we connect our maths, we connect our medicine, we connect our everything with the Quran, ताकि हम उसको समझ सकें, अल्लाह को बेहतर तौर पे समझ सकें. जमीन बनाई, पता है जमीन बनाई, लेकिन जमीन की हर एक चीज भी बनाई है. और अब आप गिनने बैठ जाए ना तो वक्त कम पड़ जाएगा. और हम ये सोचते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक नाम है बस, फिनिश, नथिंग एल्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोर बेटर. जब हम अल्लाह को समझने लगेंगे और अल्लाह की, तब हमारी इबादत, अल्लाह के साथ हमारी इबादत ज्यादा होगी. हम अल्लाह से बेहतर तौर पे इबादत करेंगे, बिकॉज वी विल बी बिल्डिंग अ डीप रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. And Islam is all about building a strong relation with Allah subhanahu wa ta'ala. इतना strong relation कि अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने कहा कि ये करो और हम कहते हैं हमने कर दिया. समाना व अताना. अल्लाह ने कहा और हमने किया. आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ कैसे है? अ डीप रिलेशन. आपकी माँ ने कुछ कह दिया, इमीडिएटली वो हो जाएगा. इमीडिएटली यू विल बी डूइंग दैट. तो ठीक उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमसे कहा है कि ये करना है, तो डेफिनेटली हमें वो करना है, बिकॉज वी लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला. And we have done all this in our earlier classes, but still I will keep repeating them. Yes, Jumana?
नहीं, मुझे बस वो ऐड करना था हम सबके लिए कि जब आपने बोला ना बारिश होती है, तो जब बारिश होती है हमें लगता है कि बस बारिश हो रही है, बट लाइक यू सेड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन दैट. वाटर वेपर होना, फिर सूरज आता है, फिर क्लाउड बनती है, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट एंटायर प्रोसेस. हम कभी Right. गौर से देखते ही नहीं है वो, कभी जी, सोचते नहीं कि पानी कहाँ से आया. बिल्कुल नहीं देखते. हम सिर्फ पानी देखते हैं, पानी अल्लाह की तरफ से आ रहा है बोल देते हैं. और फिर जो वाटर साइकिल हम पढ़ते हैं वो वाटर साइकिल साइंस के लिए रखते हैं. ये साइंस का हिस्सा है, ये अल्लाह का हिस्सा नहीं है, ये साइंस का हिस्सा है. पानी जो टपक रहा है वो अल्लाह का हिस्सा है. वी सेपरेट देम. यस रऊफ उस्मान, जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम जी, अस्सलाम. ये सूरह कहफ में है, आयत कौन सी है कि मुझे नहीं मालूम, कि अल्लाह ताला की तारीफ इतनी है कि समंदर का पानी को साहिब बनाया जाए. तो अगर अपन लिखने बैठे तो समंदर का पानी खत्म हो जाए मगर अल्लाह ताला की तारीफें खत्म ना हो. बिल्कुल बिल्कुल सही. जी तो जी बिल्कुल सही है. सूरह कहफ में लिखा है अल्लाह ताला ने कि सिया खत्म हो जाएगी, पानी दैट इज इंक खत्म हो जाएगी. अगर हम समंदर को इंक बना लें तो इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की तारीफ बयान करना हम खत्म नहीं कर सकते. जी जी जी. तो जो हम अल्लाह सुब्हान ताला को जानते हैं, हम समझते हैं, जानते हैं, एक्चुअली हम जानते नहीं. और उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर हम अल्लाह को जानते होते तो अल्लाह को हम इंसान का नाम नहीं देते, अल्लाह मियाँ नहीं कहते. हम बिल्कुल नहीं कहते अल्लाह मियाँ. हम कोई किंग को, वो किंग के नाम किंग हुसैन है, हुसैन मियाँ नहीं कहते. किंग हुसैन, हिज हाइनेस द किंग, ये सब यूज करते हैं, टाइटल्स यूज करते हैं. मियाँ क्यों नहीं यूज करते फिर हम उनके साथ? मियाँ इस बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला को हम आराम से यूज कर लेते. दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड अल्लाह सुब्हान ताला. दिस इज एन एग्जाम्पल. हम खुद अपने आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अल्लाह सुब्हान ताला को किस तरीके से समझते हैं. Right? And he who has made the earth a resting place for you. यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला wants us to do pondering. वो चाहते हैं कि हम गौर और फिक्र करें, हम अपने अतराफ देखें, हम अपने अतराफ सारी चीजें देखें, सारी चीजों को देखकर गौर और फिक्र करें और पता लगाए कि ये सब अल्लाह सुब्हान ताला के तरफ से है. ये भी अल्लाह का है, ये भी अल्लाह का है, ये भी अल्लाह का है. और फिर पता लगाए कि ये सारी चीजें हमको कैसे आराम देती हैं. How beneficial all these things are for us. And then thank Allah subhanahu wa ta'ala. उसके बाद में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. जब हम ये सारी चीजों पे गौर और फिक्र करेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, कितनी काम आने वाली चीजें हैं हमें, तो फिर ऑब्वियसली हमारा दिल शुक्र अदा करेगा. और हम अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि हम शुक्र अदा करें, दिल से शुक्र अदा करें, खाली मुंह से नहीं. सिर्फ मुंह से शुक्र अदा करना नहीं है, दिल से शुक्र अदा करना है. So who has made the earth a resting place for you and the sky as a canopy. तो दुनिया को resting place की तरह बनाए हैं ताकि हम आराम से लेट सकें. As we said, अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ इतना यहाँ तक ही महदूद ना रखें इसको, इसके आगे भी जाएं, साइंस से भी जोड़ें एंड अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए ये लॉज बनाकर कितनी रहम की हैं. अगर वो नहीं होते, लॉज नहीं होते, तो हम खेती कैसे करते, हम जमीन पर कैसे टिकते. एंड द स्काई एज अ कैनोपी, और आसमान को एक कैनोपी इस जो टेंट के ऊपर का हिस्सा होता है ना, तो जो हमें प्रोटेक्ट करता है, धूप से महफूज रखता है. तो अगेन वी नो के स्काई इज मेड ऑफ 7 layers. स्काई के 7 layers है which are protecting the harmful layers of sun. सन के अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं, जो हार्मफुल लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स को हम तक पहुंचने से रोक रहे हैं. सूरज के जो शुआएं आते हैं, सूरज के जो शुआएं जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये आसमान उनको रोकता है. The sky has 7 layers and those layers prevent the harmful layers of the harmful rays of the sun. तो एक मानव में सूरज की जो रोशनी होती है वो छन कर आती है,
وہ چھن کر ہمارے پاس آتی ہے تاکہ اس کی جو برے شعاعیں تھے جو ہمیں جلا دیتے, ہمارے اسکن کو نقصان پہنچاتے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روک لیے ہیں. اس کو روک کر پیور جو بینیفٹ ریس ہے وہ ہم تک پہنچائے ہیں. تو اسکائی از ایکٹنگ ایز اے کینوپی, اسکائی از ایکٹنگ ایز اے پروٹیکشن فار اس. تو دیکھیں آپ یہاں پر بھی اگر آپ سائنس انوالو کریں تو یو ول انڈرسٹینڈ مور بیٹر. اینڈ سینڈ ڈاؤن واٹر فرام دا اسکائی, اور آسمان سے پانی بھیجے ہیں, بارش کا پانی بھیجے ہیں. اینڈ براٹ فورتھ دیر وتھ فروٹس ایز اے پروویژن فار یو. اور اسی پانی سے جب وہ پانی زمین پہ جاتا ہے, ہم جانتے ہیں وہاں پر اگر بیج بو دیں, وہ پانی جب زمین پہ جائے تو وہ پانی کو لے کر وہ بیج گرو ہوتے ہیں. See, agriculture. We have all our social studies, we have science here, everything here. Just one phrase, ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں ہم, and اس میں ہماری سائنس بھی آ گئی, ہماری سوشل بھی آ گئی. Then do not set up rivals onto Allah. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. کھانا, اناج, جب بارش آتی ہے تو ہمارا اناج ملتا ہے. We get crops. بارش نہ آئے, جو فارمرز ہیں ان سے پوچھیں بارش کی کتنی اہمیت رکھتے ہیں. تو بارش کی وجہ سے اگر بارش نہ آئے تو پھر اناج نہیں ملے گا, کراپس نہیں آئیں گے, تو پھر ہم کیا کھائیں گے, وہ کیا بیچے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از گیونگ آل دس. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں لے لیتے ہیں, جو چیزیں ہمیں چاہیے پھر ہم لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. Then do not set up rivals onto Allah while you know that He alone has the right to be worshipped. تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل مت کرنا, بیکاز تمہیں پتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, بیکاز اللہ نے ہی کریٹ کیا ہے دنیا اور آسمان اور ہمیں, تو ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے. How many of you agree کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے؟ Just raise your hands. How many of you agree کہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ Yes, mashallah, very good. How many of you? Yes. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ماشاءاللہ, very good, very good. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. Absolutely true. Very good. Okay. Okay, all right. ابھی ہینڈز ڈاؤن کر دیں, ابھی سارے ہینڈز ڈاؤن کر دیں. اب وہ ہینڈز ریز کریں جب میں سوال پوچھتے جاؤں, ہینڈز ریز کرتے جائیں. اوکے, رائٹ. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ ریز کریں گے یا نہیں کریں گے. چلے ٹھیک ہے, ہینڈز ریز نہ کریں لیکن سوال کا جواب دیتے جائیں. حجاب کون نہیں پہنتا؟ آپ میں سے کون ہے جو حجاب نہیں پہنتے؟ آپ میں سے کون ہے جو میوزک نہیں سنتے؟ آپ میں سے کون ہے جو جینس نہیں پہنتا؟ Is there anybody who doesn't wear jeans? Okay, جزاک اللہ خیر. Okay, young generation میں سے, young generation, young people who doesn't wear jeans, okay, who doesn't listen to music, who doesn't wear hijab, who doesn't wear niqab. ہے ایسا جو کوئی جو یہ ساری چیزیں نہیں؟ hands down please. Just hands down please everybody. ایسا کون سا بندہ ہے جو حجاب نہیں پہنتا, پرفیوم نہیں لگاتا, نقاب نہیں پہنتے, جینس نہیں پہنتے, اپوزٹ سیکس اپوزٹ جینڈر سے بات نہیں کرتے, اپوزٹ جینڈر سے بات نہیں کرتے, اور موویز نہیں دیکھتے, موویز بھی نہیں دیکھتے؟ Anybody? You must be thinking I'm crazy. 21st century میں یہ سب کون کرتا ہے؟ I know یہ 21st century میں یہ سب کوئی نہیں کرتا ہے. ہم میں سے کوئی ایک, جتنے بھی میں نے کیٹیگریز, ابھی تو میں نے بہت کم کیٹیگریز بنائے ہیں, سب بہت کم کیٹیگریز آپ کو میں نے گنائے ہیں. ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو یہ سب کچھ نہیں کرتا؟ اگر یہ سب کچھ نہیں کرتا نا تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ بیکورڈ ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے, یہ ایکسٹریم میں ہے, یہ بیکورڈ ہے, اس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اور آپ لوگ سب مجھے یہی بولو گے کہ ان کی تو کلاس کل سے سننا ہی نہیں ہے, شی از ویری ایکسٹریمزم میں گئی ہے. This is 21st century, how is it possible کہ ہم نہ کریں؟ I know, I agree with you. آپ کے ساتھ ساتھ I am also with you. I will not raise my hand up
बिकॉज मेरे अंदर भी कमियां हैं. लेकिन फिर हमने जब मैंने आपसे कहा कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं जोड़ते हम, एवरीबडी हैड रेज्ड देयर हैंड्स कि हम बेशक अल्लाह के साथ किसी और को नहीं जोड़ते. लेकिन जब हम अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करते हैं, अल्लाह की बताई हुई बात को छोड़कर जब हम अपनी ख्वाहिश पर चलते हैं, अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करते हैं और अल्लाह की बताई हुई बात को हम बाजू रखते हैं, साथ में बाजू रख देते हैं और अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल करते हैं. सो इज दैट द मीनिंग कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं? जबकि हम आयत नंबर 21 में पढ़ चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप. वर्शिप मीन्स it includes our perception, it includes our thinking. हमारी thinking उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है ये सारी चीजें नहीं करना, इसका मतलब नहीं करना. अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हम अल्लाह को सेकेंडरी रख रहे हैं, हम अपनी नफ्स को पहली रख रहे हैं. फर्स्ट वी गिव प्रेफरेंस टू आवर नफ्स, उसको हम तरजीह दे रहे हैं. तो फिर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जस्ट अ मिनट. तो फिर हम इसी आयत में शामिल होते हैं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर रहे हैं, अपनी नफ्स को शामिल कर रहे हैं. और हम पढ़ चुके हैं अपनी नफ्स कौन है? हमारी नफ्स शैतान होती है. तो हम अल्लाह को छोड़कर शैतान की पैरवी कर रहे हैं, भले ही पूरी जगह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम कर रहे हैं. यस तहसीन. जी, आई हैड अ क्वेश्चन कि अभी जैसे टीनेजर्स की अपब्रिंगिंग होती है, इसके अंदर रिश्तेदार कहते हैं कि अगर हम उनको म्यूजिक ना सुनाएं और उनको ज्यादा सप्रेस करें तो जैसे स्प्रिंग होता है वैसे ये उठ जाएंगे, मतलब दे विल क्रॉस ऑल द बाउंड्स. तो हम कैसे इस सिचुएशन में हम बैलेंस्ड रहें कि जैसे व्हेन ऑन द अदर साइड यू हैव योर पेरेंट्स और एक तरफ हमारा इस्लाम है और बच्चों को ये करना है कि इस्लाम को फॉलो करना है, तो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देम? Yes, how to strike a balance between them. Absolutely true. How to strike a balance between them. What do you think? Do you have any idea? Do you have any idea how we can do this? I was thinking that हम लोगों को as a parents हमारा ही ये responsibility होती है कि हमारे बच्चों को कंट्रोल करें. लेकिन जब हम ये पर्सपेक्टिव सोचते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं तो दिल में कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों से, क्योंकि बच्चे ना चोरी से सुनते हैं. Yeah, I'll help you out in this. अब आप ये बताएं, does your children love you? Yes, they love me. अल्हम्दुलिल्लाह. तो आप जो बोले वो सुन लेंगे? हाँ सुनेंगे, लेकिन एक दिल में ख्याल आता है कि ये कहीं बाहर तो वो नहीं कर रहे, ऐसे दिल में ख्याल आता है. अच्छा ठीक है, वो तो ख्याल सबके पेरेंट्स के दिल में आता है. नहीं ठीक है. अब आप ये बताएं कि अगर आप बच्चे को बोलें टेबल पे आप चॉकलेट ला कर रखें, उनकी फेवरेट आइसक्रीम ला के रखें और आप बच्चों को बोले बेटा ये आइसक्रीम नहीं खाना, हम बाद में खाएंगे, वेट फॉर सम टाइम, तो वो आपकी बात मान लेंगे? हाँ मानेंगे. और वो आइसक्रीम को बिल्कुल से हाथ नहीं लगाएंगे? नहीं, क्योंकि घर में चॉकलेट्स रहते हैं और व्हेन आई टोल्ड देम नॉट टू टच, वो टच नहीं करेंगे. व्हाई? क्यों? आपने क्या किया उनको? हाउ हैव यू ट्रेन्ड देम? क्योंकि मैं उनको बताती हूँ कि ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को पिंपल्स आते हैं चेहरे पे, तो इस वजह से हार्मफुल है. और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स भी थे उसको, तो उसके लिए हार्मफुल है, तो वो नहीं करती ये सब. राइट. तो ये सेम चीज अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे से भी कहा है, सेम चीज कि अल्कोहल नहीं पियो, उसके ये नताइज होते हैं. म्यूजिक नहीं सुनो, इसके ये नताइज होते हैं. जैसे आपने अपनी बेटी को एक्सप्लेन किया है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए भी सब एक्सप्लेनेशन दिया है. तो आपकी बेटी आपकी बात क्यों सुनती है? एनी आइडिया? यस एब्सोल्युटली. आपकी बेटी आपसे प्यार करती है, तो आप जो बोले वो सुन लेगी. आपकी बेटी क्या अल्लाह से मोहब्बत करती है? तो करती है. प्यार सिखाना है ना अल्लाह से. हाँ वही तो. आपसे ज्यादा प्यार करना चाहिए उसको, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक मोमिन वो है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत
سب سے اوپر رکھتا ہے. ماں باپ, بھائی بہن, شوہر, جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان سے اوپر اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. تو آپ کی بیٹی آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہے؟ پتہ نہیں. ہاں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ آپ ان کی ماں ہیں. آپ نے اس کو محبت کرنا سکھایا ہے. آپ یہ ضرور جانتی ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہیں. آپ الحمدللہ اللہ آپ کو سب کی نظر سے محفوظ رکھے. آپ کی بیٹی آپ کو وہ آپ سے اتنا محبت کرتی ہیں کہ آپ فخر سے کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کو میں بول دوں تو وہ کر لے گی. الحمدللہ وہ ویسے ہی اطاعت گزار بنے رہے. لیکن آپ نے ان کو یہ سکھایا ہے. what about love for Allah؟ صحیح. آپ کو جواب ملا؟ جی جی جزاک اللہ خیر. جزاک تو ایسی اس سچویشن میں ہمارے پیرنٹس کا کیا وہ ہوتا ہے؟ ہمارے پیرنٹس جب بولتے ہیں کہ مطلب when she goes to the other side تو ہمارے ریلیٹیوز یہ سب جو ہیں they are into that part of the world. اوکے. آپ کی بیٹی وہاں بھی جاتی ہوگی, آپ کے ننیال میں ددیال میں جاتی ہے تو وہاں پر بھی چاکلیٹ رکھے ہوتے ہوں گے تو وہ کھا لیتی ہے چاکلیٹس؟ وہ نہیں پتا. پوچھے اس سے. وہ نہیں کھائے گی کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے. اور اچھا چاکلیٹ چھوڑے, اگر آپ وہاں اس کو بول کر بھیجے بیٹا وہاں پر وہ چیز نہیں کھانا, وہ نہیں کرنا, تو وہ آپ کی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ مانتی ہے. آپ کے ایبسنس میں بھی مانتی ہے نا؟ ہاں. بس ٹھیک ہے. تو جب وہ اللہ سے محبت کرے گی تو وہاں جائیں گے اور وہ نانا نانی دادا دادی بولیں گے بیٹا ٹھیک ہے میوزک سن لو, لیکن وہ بولیں گے نہیں مجھے نہیں سننا, وہ خود اپنے سے چھوڑ دے گی. جی. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ لو فار اللہ. ہم وہی تو کہہ رہے ہیں, اسی پر تو ہماری بات چل رہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں. آج میں نے کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں, اللہ کو پہچاننے کے بارے میں بات کریں گے. نام تو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اللہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اور جگہ جگہ ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں اللہ 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 لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں, لیکن پھر ہم جانتے نہیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, محبت نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. ابھی آپ نے دیکھا نا یہ بہن سے جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم where we stand, the love is not there. وہ جو ریلیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ندا خیسر, I'm sorry I have kept you waiting for a very long time. You have raised your hand. Any question or ندا خیسر؟ Okay. تو اب اس آیت میں then do not set up rivals unto Allah while you know He alone has the right to be worshipped. تو ہمیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے, ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, کمپلیٹ اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو وہ کب ہو سکتی ہے؟ جب ہم اللہ کو اچھی طریقے سے سمجھیں, اللہ سے محبت کریں, اللہ سے ایک گہرا رشتہ بنائیں, تو تب ہم یہ درجے پہ پہنچ سکتے ہیں. جو صحابیات جو درجے پہ پہنچے ہیں ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں only through loving اللہ سبحانہ تعالیٰ. alright, inshallah we'll end up here now, اور کل پھر کنٹینیو کرتے ہیں. if there is any questions then yes, ساجدہ بیگم. جی ساجدہ بیگم. alright, so yes Sobi Arshad. ڈاکٹر صاحب بھائی آج آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑ کے یہ ہمیں ماننے پہ مجبور کیا کہ ہم اپنی محبت میں کہاں تک ہیں, اور جیسے خاتون سے آپ بات کر رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں, کہ ہم نے اپنی محبت دیکھی انہوں نے کتنا کہا, اور ہم لوگ کتنی کوشش کرنے کے باوجود بچوں کو اگر وہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں میوزک. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے جو بچوں پہ نہیں ہم پہنچا رہا ہے. کیوں نہیں اس طرح پڑھ رہے؟ جی صوبیہ, کمی ہم میں ہے, ہمارے بچوں میں کمی نہیں ہے, کمی ہم میں ہے. ہم نے اللہ سے محبت نہیں کی. ہم اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اور وہی چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے. ہمارے بچے ہم سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہماری کمی اللہ سے محبت میں تھی, اور ہم اپنے بچوں کو بھی وہ کمی وہ پوری نہیں کر سکے, کیونکہ جو چیز ہم وہی چیز سکھا سکتے ہیں.
Do you get this? ڈاکٹر صاحب وہ ہم سے ڈرتے ہیں, ہم سے ڈریں گے لیکن اللہ سے نہیں ڈر. مطلب ہم سے ڈر کے کہیں گے کہ وہ چیز نہیں کریں گے, ایسے نہیں کریں گے, لیکن وہ مطلب اتنی ان کے اندر اسٹرانگنیس نہیں آ رہی کہ ہم لوگ ان کو اللہ کے قریب کر سکیں. نماز 5 ٹائم پڑھا رہے ہیں لیکن وہ چیز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی نا, کیونکہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے نا صوبیہ. جس دن ہم اللہ سے اتنی محبت کرنے لگیں گے تو ہمارا دیکھ کر بچے بھی اللہ سے محبت کرنے لگیں گے, اور جب ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں گے تو وہی چیز, وہی محبت پھر ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالیں گے. ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے تھے تو وہی محبت ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کریں. ہمارے اندر جو چیز ہوتی ہے ہم وہی چیز دوسروں کو دے سکتے ہیں. صوبیہ غلطی بچوں اس کا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ استغفار کریں, ہم بہت زیادہ اللہ سے دعا کریں, ہم وہ تڑپ پیدا کریں کہ اللہ سے کہ ہماری نسلوں کو اس طرف موڑے, کیونکہ 5 ٹائم نماز پڑھ کے نہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں. نہیں, پہلے ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھیں, پہلے ہم اللہ کو ڈھونڈیں, پہلے میں ڈھونڈوں, میں اللہ سے ملاقات کروں, میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکے, میں اللہ سے محبت کروں, اور میری شدت دیکھ کر, میری محبت دیکھ کر اللہ سے میرے بچے بھی سیکھیں گے, اور پھر میں ان کو بھی اللہ سے محبت کرنا سکھاؤں گی. بے شک. تو یہ ہے دعا, ڈیفینیٹلی دعا کرے, دعا پڑھے, ہر چیز دعا کرے, سب کرے, لیکن محبت کرنا سیکھیں. پہلے سب سے پہلے محبت کرنا سیکھیں. جس دن ہم محبت کرنا سیکھ جائیں گے نا, ہمارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. بے شک. جی اوکے, جزاک اللہ خیر. یس ساجدہ. جی میں تب سے نا مائک آن نہیں کیا اور بولے جا رہی تھی سوال میرا, بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں نے مائک آن نہیں کیا. جی جی بولیے. جی میرا سوال یہ تھا, جب آپ نے سائنس کے بارے میں ایکسپلینیشن دے رہے تھے تو گریویٹیشنل فورس وغیرہ سب, ہم اس کا ہم ایکسپلینیشن اور جسٹیفائی کر سکتے ہیں, آرگیو کر سکتے ہیں نان بلیورز سے کہ کہاں سے آیا, اس نے کیسے انوینٹ کیا, تو وہ پہلے سے تھا یا نہیں تھا. مگر بٹ آئی وانٹ ٹو نو ان دا سیم وے ایولیوشن آف اے پرسن, ایولیوشن آف اے مین. ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہم آدم السلام کے نسلیں ہیں, وہاں سے آئے ہیں, بٹ in science evolution of man is through monkeys and ایسا بولتے ہیں, تو اس کو ہم کیسے argue debate کر سکتے ہیں؟ نہیں, آپ آرام سے بیٹھ جائیں, آپ آرام سے بیٹھ جائیں. The theory of evolution has already been discarded. The others وہ already آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. The scientists are themselves fighting کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. So we don't have to do anything. They themselves are discarding that theory. Do you get it? Yeah, I got it. Yeah. So they themselves are saying کہ یہ صحیح نہیں ہے. But still somebody they don't believe it. But still somebody they said that they won't believe. But میں ایک دو تین بار مجھے I had come across to this situation. میں جتنا بھی کوشش کرتی ہوں from my point of view, I will not able to convince. Okay, I'll help you out. Last میں تو چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ عالم. All right, inshallah, bi'idhnillah, with the help of Allah, I'll help you out. There are a section of people who said that evolution does happen. Insan monkey se aaya hai. And there is another section of people who say ye monkey se nahi aaya hai, evolution nahi hua hai. Can I have you? Oh, I forgot your name. Can I have your sister back? Abhi aapne jo sawal pucha tha. Sajida, right? Sajida. تو دیر از سیکشن جو کہتا ہے کہ کرے ہے ایولیوشن ہوا ہے, اور دیر از اے سیکشن ہو سیز کہ ایولیوشن نہیں ہوا ہے. دو اوپینین ہے نا. ہاں جی, دو اوپینین تو ہے. تو جب یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہے اور یہ بندہ کہتا ہے کہ ہے, تو اٹ از اپ ٹو می ٹو بلیو کہ ہے یا نہیں ہے, بیکاز وی ہیو ٹو اوپینینس ان فرنٹ. دیر آر, جب دو اوپینینس ہے, اگر سب کے سب ایک اوپینین پہ رہتے تو اٹ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. لیکن یہاں پر دو اوپینینس ہے. کچھ کو یہ سمجھ آتا ہے, اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ تھیوری غلط ہے. سو وچ مینس اٹ کوڈ بی رانگ. ون آف دیم از رائٹ اینڈ ون آف دیم از رانگ. دونوں میں سے ایک صحیح ہے, ایک رانگ ہے. دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ون از رائٹ, ون از رانگ. دیٹ اٹسیلف از دی آنسر کہ یہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو everybody would have said one is always one. One can never be two. But 6 can either be 6 or 9. But in actuality, that is only either 6 یا 9 ہے وہ.
दिखता 2 अलग व्यू है, लेकिन एक्चुअल में वो है इधर 6 है या 9 है. और अगर 1 को ले ले, अगर किसी ने कहा दिस इज 2, नहीं है, दिस इज नॉट 2, दिस इज 1 ही रहेगा. तो यहाँ पर दे आर 2 डिफरेंट व्यूज, लेकिन उनमें से एक सही है. कौन सही है? सो इफ आई से कि नहीं एवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो कि नहीं हुआ है. और यहाँ पर कुरान डजंट मेंशन एनीथिंग. आई हैव सीन द कुरान. इस सवाल का मैंने कुरान से जोड़ने की कोशिश की है. It doesn't mention anything. What it says is Adam alayhi salam was born from the sperm. I mean from आदम, इंसान की जो पैदाइश हुई है स्पर्म से हुई है, ओवा से हुई है. तो it doesn't mentions के sperm could be monkey के sperm, monkeys में भी sperms होते हैं, वहां पर भी ओवा होते हैं. तो specifically कहीं पर भी mention नहीं है. तो अल्लाह आलम, maybe the theory is correct, maybe the theory is wrong, we don't know. खुद साइंटिस्ट भी बोलते हैं we don't know. Okay, साइंस कुरान में ऐसा कोई नहीं है, बट ज्यादा तौर पे यही माना जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम was a man. आदम अलैहिस्सलाम was a man. That's it. Okay. जी, जज़ाकल्लाह. वही की. Yes, Alia. Yes, sister, I just wanted to add to that point of evolution. Go The ahead. problem with the theory of evolution is the missing link, which is not available. It's just a Yes. theory like so many other theories. तो जैसे Darwin said के पहले बंदर था, और then he evolved to a creature which was between a man and a monkey, and then he became a man. But there is no actual evidence of this half No creature, evidence. half monkey and half man. It's just a hypothesis. It's only a hypothesis. It has Just a not been hypothesis, proved. yeah. Yes, Yes. it is And a the next, hypothesis. yeah, which has not. And the other question is, why didn't the entire species of apes evolve? क्यों एक select species जाके आदमी बन गया and the remaining stayed ape? So the theory itself has a lot of problems. MashaAllah. See, this is how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to think, rationalize. जैसे अभी आलिया ने किया है. This is how we need to do. We need to think. अगर एक monkey कर सकते तो फिर बाकी सब monkeys क्यों नहीं evolve हुए? Very good, MashaAllah. Yes, Nida Khaisar. Nida Khaisar. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बोलिए. निदा खैसर, I'm not able to hear. आपका माइक ऑफ है. आप माइक ऑफ करके शायद बोल रही हैं. ओके जी बोलिए प्लीज. टाइम बहुत निकल रहा है, जा रहा है. जी बोलिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मैं सलाम. ये कह रही थी कि जैसे बच्चियों का है कि अब जाहिर बात है जैसे माँ करती है बच्ची वैसे ही देख के अपनाती है उस चीज को. मैं उबाया पहनती हूँ, हिजाब करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी बच्ची को कभी भी इस बात के लिए नहीं राजी किया कि तुम ये करो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मुझे देख के खुद करती है. जब मैं नमाज पढ़ती हूँ उसे कहती हूँ या बताती हूँ कि अल्लाह ताला इस चीज से खुश होता है या कोई ऐसी थिंग्स है जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, तो वो मान जाती है, तो वो करती है. मैं कहती हूँ कि बच्चे के अंदर वो होती है चीज, अगर उसने अल्लाह की तरफ रुजू करना है तो ऑटोमेटिकली उसके दिल में आ जाएगा. आप जबरदस्ती डाल नहीं सकते बच्चे के दिल में, वो अल्लाह की तरफ से हो जाता है. जी बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से हो जाता है, अल्लाह मदद करते हैं. लेकिन हम माँ बाप का काम है कि हम तो बोलकर बच्चों को सिखाना और खुद अमल करके सिखाने में फर्क होता है. जब आप वो चीज अमल करते हैं तो बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं, और अगर वो नहीं सीखते, कुछ बच्चे नहीं सीखते, माँ बाप करने के बावजूद भी बच्चे नहीं करते, बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, आजकल के माहौल में वो खो जाते हैं. तो जो बच्चे घर में अंदर होते हैं, माहौल से दूर होते हैं, तो अपने माँ बाप को देखकर खुद वैसे ही कर लेते हैं. लेकिन जो बच्चे बाहर के माहौल में खो जाते हैं तो वो माँ बाप को देखकर नहीं सीखते, बिकॉज इनको ये चीज टेम्पटिंग करती है. तो फिर हमारा काम होता है को उनके दिलों में मोहब्बत डालें, अल्लाह के लिए मोहब्बत डालें और उनको अपने तरफ खींचे, अल्लाह की तरफ खींचे. जी वो घर, हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही है ना, तो वो कुछ हमारे घर की बच्चियां भी माहौल देख के तो उसका असर लेती हैं. बाहर का बहुत कम. जी माहौल के ऊपर भी असर पड़ता है, दिल से भी असर पड़ता है, माँ बाप के ऊपर से भी असर पड़ता है, और माहौल का ऊपर आजकल माहौल का असर ज्यादा होता है. तो हम माओं को बहुत केयरफुल होना चाहिए. जी यस मारिया.
السلام علیکم میم. میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم مطلب اب جس طرح ہمیں تو علم ہو رہا ہے اور ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ کہاں پہ غلط ہیں, لیکن جو ہمارے مطلب بڑوں نے ہم لوگوں کو سکھا دیا اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں. اب ہمارے آگے سے جو بچے ہیں, مطلب اگر بچہ سال کا ہے یا 6 مہینے کا ہے یا 8 مہینے کا ہے, تو اس کو تو ہم گرومنگ میں لے کے آئیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, اس کو ہم جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح گروم کریں. لیکن جو بچے ایلڈر ایج میں ہیں, 13 میں ہیں, 11 میں ہیں, ان کو ہم کس طرح سمجھائیں, اس چیز پہ کس طرح لے کر آئیں, کیونکہ ان کا وہ میڈیا سے اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں کہ ایک چیز کو ان آہستہ آہستہ ہی وہ چیز ختم ہوگی. لیکن ایسا کیا طریقہ کیا جائے کہ وہ مطلب ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. اپنا وقت نکالیں, آپ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ان بچوں کو دیں, ان کو اپنے طرف کریں. 13 ایئرس 12 ایئرس کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے طرف رکھیں. آپ کے دوسرے کاموں کو چھوڑ دیں اور بچوں کو اپنے طرف زیادہ رکھیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں, اپنے سے محبت کریں, ان سے کھیلیں, ان کے ساتھ وقت سے زیادہ بتائیں تاکہ وہ آپ سے جڑ جائیں. پہلے سب سے پہلے آہستہ آہستہ ان کو سوشل میڈیا سے دور کرنا ہے اور اپنے سے جوڑنا ہے. جب وہ سوشل میڈیا سے جو دور ہوں گے اور آپ سے جڑ جائیں گے, اس کے بعد آپ پھر ان کو اللہ سے جوڑنا ہے. پہلے ان کو اپنے آپ سے جوڑیں, آپ ان کے طرف جائیں, وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے, آپ کو ان کے طرف جانا ہوگا. دس از ویری کریٹیکل پوائنٹ. اگر آپ اس وقت آپ ان کے پاس نہیں جائیں گی, آپ اپنے کام پہ ترجیح دیں گی, گھر کا کام ہے, ہسبینڈ ہے, یہ دوسرے چیزیں آپ امپورٹنس دیں گے, اور اس بچی کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گی تو پھر وہ بچی آپ سے دور چلی جائے گی, اور اللہ نہ آپ کے قریب آئے گی نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آئے گی. تو اس کو پہلے سوشل میڈیا سے دور کریں. سوری ٹو انٹرپٹ, مجھ سے یہی کوشچن مطلب میری ایک فرینڈ ہے, انہوں نے کیا کہ میری بیٹی 8 ماہ کی ہے, اور میں ان سے اس بچی کے سامنے جب موبائل پہ مطلب وہ کھیل رہی ہے, لیکن اگر ٹون بجتی ہے تو وہ اس چیز کی طرف, کوئی بھی موبائل کی ٹون بجتی ہے تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. اور اگر میں اس کے پاس کوئی تلاوت لگاؤں یا اسماء الحسنیٰ لگاؤں تو وہ کیا کہتے ہیں, اس سے جس طرح بچہ زچ ہوتا ہے کہ وہ موبائل اٹھا کے پھینکتی ہے. تو مجھے اس بات پہ میں 1 دفعہ دوں, 2 دفعہ دوں, 3 دفعہ دوں تو مجھے اس بات پہ غصہ بھی آتا ہے. میں مطلب میرے زیادہ بچے نہیں, میری ایک ہی بچی ہے, اور مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ میں اسے 8 منتھس کی بچی کو کس طرح اس طرف راغب کروں. کہتا ہے کہ میں خود کر رہی ہوں, سن بھی رہی ہوں, قرآن پاک سن رہی ہوں, پڑھ بھی رہی ہوں, لیکن اس بچی کے اندر میں یہ کس طرح ڈیولپ کروں. آسان طریقہ ہے, موبائل کو ہٹا دیں, موبائل کی رنگ ٹون بند کر دیں. ٹیلی فون کی جو رنگ ٹون ہوتی ہے آرام سے وہ رنگ ٹون رکھیں. سب سے پہلے تو اس موبائل کو ہی ہٹا دیں گھر سے. بچے کے سامنے 8 مہینے کی بچی ہے, اس کے سامنے موبائل رکھے ہی مت. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول جائے گی. جو اس کے ذہن نے کیپچر کر لیا ہے, جو میوزک کو کیپچر کر لیا ہے, وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ بھول جائے گی. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آپ اس کو خیرات سے, جیسے میوزک سے اس کو لگاؤ ہو گیا ویسے آپ اس کو خیرات سے لگاؤ کریں. اوکے, alright, کافی ٹائم ہو گیا. we'll end up now. جزاک اللہ خیر everybody for joining me today. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dr. Safina, just we will announce the Saturday debate thing. I'm putting the brochure and all in the group, but just ایک تھوڑا announcement کر لیتے ہیں. half of the class already left, Nasreen. انشاءاللہ کل کرتے ہیں. چلو, all right, no problem. 100 سے ابھی 57 ہو چکے ہیں, so half of the class already left.